أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما انا بے شک ہم نے ارسلنا کا بھیجا ہے آپ کو شاہدن گواہ و مبشرن اور خوشخبری دینے والا و نذیرا اور ڈرانے والا بنا کر لِتُؤْمِنُوا تاکہ وہ لوگوں تم ایمان لاؤ باللہ اللہ تعالیٰ پر ورسولہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وَتُعَزِّرُوهُ اور تم ادب کے ساتھ تعظیم کے ساتھ ان کی مدد کرو وَتُوَقِّرُوهُ اور ان کا احترام کرو وَتُسَبِّحُوهُ اور پاکیزگی بیان کرو تم اللہ تعالیٰ کی بکرتم و اصیلا صبح شام ان الذین یبایعونک یقیناً جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں انما صرف یبایعون اللہ وہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے ہیں ید اللہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ فوق ایدیہم ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے فمن نکسا پھر جس نے بیعت کو توڑا فإنما ينکس علی نفسہ تو اس نے اپنے ہی نفس کا نقصان کیا ومن اوفا اور کون ہے اور جو ومن اوفا اور جو بیعت کو پورا کرتا ہے بما جو آہدہ وعدہ کیا عہد کیا علیہ اللہ اس نے اللہ تعالیٰ سے فسیؤتیہ تو ان قریب وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اجراً عظیما بہت بڑا ثواب۔ اس پہلی آیت مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے عطا ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے۔ عطا ابن یسار فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے اوصاف کیا ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوصاف وہی ہیں جو تورات کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ فرمایا کہ وہ کیا ہیں؟ تو فرمایا وہ یہی اوصاف ہیں کہ آپ گواہ ہیں، آپ ڈرانے والے ہیں اور آپ خوشخبری دینے والے ہیں۔ گواہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے سامنے گواہی دی، اور قیامت کے دن تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قوموں کے معاملے میں گواہ ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان انبیاء کرام کے لیے گواہ کی حیثیت سے ہوں گے۔ یہ قرآن حکیم نے
مضمون بیان کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے سامنے اپنے عمل سے بھی اور اپنے قول سے بھی دین اسلام کی سچائی کی گواہی دی ہے۔ قول سے اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر انسانوں کو اسلام کی طرف بلاتے رہے کہ اسلام سچا مذہب ہے، اس کی طرف تم آؤ، اور عمل سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتے رہے کہ آپ اس اسلام کے اوپر عمل کرتے رہے، گویا یہ اس بات کی دلیل تھی کہ یہ مذہب حق ہے، سچ ہے۔ وَمُبَشِّرًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنانے والے ہیں کہ جو لوگ اچھے اعمال کریں گے ان کو اچھے اعمال پر جو جنت ملے گی، جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی ملے گی، اس کی آپ خوشخبری سنانے والے ہیں۔ وَنَذِيرًا، آپ باخبر کرنے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں وہ انسان کے جو بدعمالیوں میں مبتلا ہیں، ان انسانوں کی بدعمالیوں کے ارتکاب کے ثمرہ اور نتیجہ کے طور پر جس عذاب کے اندر وہ کل گرفتار ہوں گے، اس عذاب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے ہیں۔ اس کے بعد مخاطب بنایا جا رہا ہے انسانوں کو کہ ایسا عظیم الشان رسول ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے، جو گواہ ہے، جو خوشخبری سنانے والا ہے، جو بدعمالیوں کے بد انجام سے ڈرانے والا ہے۔ تو ایسا عظیم الشان نبی جب ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پر اور اس کے پیغمبر پر ایمان لائیں، اور وہ جو بشارتیں سنا رہے ہیں ان بشارتوں کو حاصل کرنے والے بنیں، اور جن برائیوں کے برے انجام سے ڈرانے والے ہیں اس برے انجام سے آپ ایمان لا کر کے بچیں۔ یہ خطاب تو تھا اہل ایمان سے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اتنا ہی نہیں کہ بس ایمان لے آئے اللہ رسول پر، بلکہ آپ کا اللہ رسول پر ایمان مکمل کب ہوگا؟ جب آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کس طرح لائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کے لیے کام کر رہے ہیں اس مشن کے آپ مددگار بن جائیں، اور مددگار بھی کیسے بنے؟ عظمت کے ساتھ۔ التعزیر اس مدد کو کہتے ہیں کہ جس مدد کے ساتھ تعظیم بھی شامل ہو۔ آپ کسی کی مدد بھی کرتے ہیں اور پھر سمجھے میں نے اس پر کوئی احسان کر دیا، نہیں، آپ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی جو مدد کر رہے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا حق تھا، اور یہ آپ ہی کے نفع کے لیے ہے۔ وَتُعَزِّرُوهُ، اور آپ مدد کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی ان کے مشن نبوت میں۔ پھر وضاحت کے ساتھ اس کو الگ بھی بیان کیا، وَتُوَقِّرُوهُ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کریں، عظمت ہو آپ کے دل کے اندر۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا ایک مسلمان کے لیے واجب ہے، فرض ہے، اس کے ایمان کے وجود کے بقا کے لیے ضروری ہے۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرو۔ جب صبح و شام کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ یعنی صبح کے وقت اور شام کے وقت آپ بادی النظر میں یہی سمجھیں گے، ایسا نہیں۔ جب طرفین کو بیان کیا جاتا ہے تو طرفین کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب اس میں آ جاتا ہے۔ آپ کہیں مشرق مغرب، یعنی مشرق و مغرب کے درمیان جتنا ہے وہ سارے کا سارا، تو ہر وقت گویا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کریں، اس کو یاد رکھیں، اس کی پاکیزگی بیان کریں، زبان سے اس کا ذکر و اذکار کرنے کا اہتمام فرمائیں۔ اس جگہ پر وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، جو ترجمہ میں نے کیا ہے اور جو مفہوم میں نے بیان کیا ہے، اس میں تفریق ضمائر لازم آتی ہے، مگر شریعت کے اصولوں کو سامنے رکھنے کے لیے ہم تعویل کریں گے اور وہ درست تعویل ہوگی، اور مفسرین کی بڑی جماعت اس طرف گئی ہے
خاص طور پر علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس ضمیر کا مرجع جو ہے وہ اس ضمیر مفعول کا مرجع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، وَتُسَبِّحُوهُ کا باوجود تفریق ضمائر کے اللہ رب العالمین کی ذات اس کا مرجع ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اگرچہ میں یہ درس میں بیان کر چکا ہوں لیکن اس آیت کے پیش نظر پھر ذرا ذہن میں تازہ کر لیں۔ مدینہ منورہ سے سن 6 ہجری میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 افراد کے کاروان شوق کے ساتھ عمرے کے ارادے سے تشریف لا رہے تھے، اور مقام حدیبیہ میں جو مکہ مکرمہ سے 16 میل کی طرف ہے، جدہ کی طرف، جسے اب شمیسی کے لفظ نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور مشرکین مکہ کی طرف سے، مخالفین اسلام کی طرف سے جنگی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ ان سے کہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، قربانی کا ایک جانور ہے اور 2 چادریں ہیں، بس یہی ہمارا کل سامان ہے، ہم عمرے کی نیت سے آئے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا کرنا ہمارا کسی سے مقصد نہیں ہے، آپ ہمارے راہ کو روکو مت۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ بہرحال وہاں والوں نے حضرت عثمان کا تو احترام کیا اور ان سے کہا بھی کہ آپ عمرہ کر کے جائیں۔ ادھر یہ بات پہنچی کہ انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ انہوں نے سفارتی آداب کی جو ہے وہ توہین کی ہے کہ کسی کے سفیر کے ساتھ بدسلوکی کرنا اور حتیٰ کہ اس کو یہاں تک ہو جائے کہ قتل کر دیا جائے، یہ انتہائی جرم ہے، لہذا جب تک ہم خون عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے واپس نہیں جائیں گے، اس کے اوپر میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کرو۔ تو صحابہ کرام پروانہ وار آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے اوپر بیعت کی کہ جب تک ہم خون عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے ہم واپس نہیں جائیں گے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا اس کو بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے، اسے بیعت علی اللہ نفرہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم بیعت کر رہے ہیں کہ ہم کیسے بھی حالات آئیں بھاگیں گے نہیں، اور اسے بیعت علی الموت بھی کہتے ہیں کہ ہم جانیں لڑا دیں گے لیکن ان دہشت گردوں سے بدلہ لیں گے جو سفیر کے ساتھ بھی ایسی بدسلوکی کرتے ہیں۔ اسی بیعت کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے۔ ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے ہیں۔ اور پھر اس مضمون کو اور کھولا، کیسے اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے ہیں؟ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان صحابہ کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ ایک تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 نکالیں جلدی جلدی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 111، ہاں نکالیں ذرا، آپ تو حافظ ہیں، مجھے دیکھیں۔ 111 نمبر آیت، 109 جی۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالی نے خرید لی ہیں ایمان والوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اس کے بدلے میں ان کو جنت دی جائے گی۔ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ،
وہ اس لڑائی کے اندر قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں۔ ایمان والوں کا اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ سودا ہو چکا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم۔ ایمان والا جب ایمان کا اقرار کرتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، تو گویا وہ غیبوبت میں وہ اللہ کے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ اللہ میں نے اپنی جان، میں نے اپنا مال جنت کے عوض میں آپ کو فروخت کر دیا ہے۔ ان اللہ اشترا، مشتری کہتے ہیں خریدنے والے کو، اور بائے کہتے ہیں بیچنے والے کو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہاں اللہ رب العالمین خرید رہے ہیں، اور اہل ایمان اقرار ایمان کرتے ہوئے اپنا آپ فروخت کر رہے ہیں جنت کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اور اپنا مال بھی۔ اور اسی کے عملی ثبوت کے لیے جو وعدہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، کبھی راہ حق کے اندر جو ہیں وہ اپنی جان دے دیتے ہیں، اور کبھی انسانیت دشمن دہشت گردوں کی جان لے لیتے ہیں وہ راہ حق کے اندر، چونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سودا کر چکے ہیں۔ اب یہ بیع سلم ہے، بیع سلم کی تعریف اگر آپ کے ذہن میں مستحضر ہوگی تو مزہ آئے گا۔ دیکھیے یہ تو جان دے رہا ہے، یہ تو مال دے رہا ہے، لیکن ادھر سے جو کچھ اس کو ملنا ہے وہ ابھی نقد نہیں ہے، اور بڑا طویل زمانہ ہے، بلکہ زمانہ ہی نہیں وہ جہان ہی اور ہے۔ تو آدمی باوجود ایمان لانے کے کبھی کبھی سوچتا ہے، وسوسے شیطان دل میں ڈالتا ہے، اور سب کے دل میں یہ ہے، یہاں جا کر کے بڑا ایمان کمزور ہے بڑوں کا، کہ پتہ نہیں ہوگی جنت کے نہیں، پتہ نہیں ہوگی جہنم کے نہیں، کب ملے گی جنت، ہم تو یہاں جان لٹا رہے ہیں، ہم تو یہاں مال کھپا رہے ہیں۔ یہ بات ضرور ذہن کے اندر آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور آج کے زمانے میں تو جب اس معیار پر پرکھیں گے تو بڑے ایمان ہمارے کمزور ہوں۔ موروثی عقائد ہیں ہمارے پاس، اللہ ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ تو بندے کو باوجود ہے کہ وہ قربانی دیتا ہے، پھر بھی دل میں کہیں نہ کہیں ایک اشکال، شک، شبہ، وسوسہ رہتا ہے۔ تو قرآن نے کہا وعدن علیہ حقا، یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے جو سچا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے عوض میں تمہیں جنت عطا فرمائے جو تم جان و مال اس کے راستے میں کھپا رہے ہو۔ وعدن علیہ حقا، بھئی یہ ایرے گہرے نتھو خیرے کا وعدہ نہیں ہے، بلکہ اس وعدہ کو وفا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری، اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی کیا ہے، انجیل میں بھی کیا ہے، اور اب قرآن حکیم میں بھی کیا ہے۔ پھر اور تاکید پیدا کرنے کے لیے فرمایا وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ سے زیادہ وعدہ کو وفا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ سب سے زیادہ وعدہ وفا کرنے والے کون ہیں؟ اللہ رب العالمین۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ کے ذمہ ہے یہ سودا، اس کے عوض میں جو کچھ تمہیں دینا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کے کوئی بھی وعدہ وفا کرنے والا نہیں ہے۔ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَعْيَاتُمْ بِهِ، فرمایا تم تو خوشیاں مناؤ اس سودے کے اوپر جو سودا تم نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے۔ اس سودے کے اوپر یہی وجہ تھی، صحابہ کا ایمان تھا۔ ایک صحابی شہید ہو رہا اور کیا کہہ رہا ہے؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، چونکہ اس کو پتا تھا یہ جان کا سودا میں کس سے کر رہا ہوں؟ اللہ سے۔ کون خرید رہا ہے میری جان کو؟ اللہ خرید رہے ہیں، میں اللہ کے سامنے کے حوالے کر رہا ہوں اپنی جان کو، اس کے عوض میں اللہ تبارک و تعالی ضرور مجھے جو ہیں وہ انعامات سے نوازیں گے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ سودا جو تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہے یہ بہت بڑا کامیابی والا سودا ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔
چنانچہ اس آیت کو آپ سامنے رکھ کر کے تو آپ جہرش کو دیکھیں گے کہ انسان نے اپنا سودا جنت کا کس کے ساتھ کیا ہے؟ اپنی جان کا جنت کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. قرآن حکیم کہہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں حقیقتاً یہ بیعت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے. اور اس مضمون کو قرآن حکیم نے دوسرے مقامات پر بھی بیان کیا ہے، جیسے سورہ انفال رکوع 2 آیت نمبر 17، وہاں فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. جب جنگ بدر کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کے اوپر پھونک کر کے کفار کے لشکر کی طرف پھینکا تھا، تو اس کو بھی قرآن نے کہا تھا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ وہ آپ نے نہیں پھینکا بلکہ کس نے پھینکا؟ اللہ تبارک. تو فعل مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فعل کہا. اسی طرح بہت مشہور ہے سورہ نساء رکوع 11 آیت نمبر 80، فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ. جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا مانا. واضح بات ہے جو رسول اللہ کا نہیں ہے وہ اللہ کا نہیں ہے، اور جو رسول اللہ کا مقبول ہے وہ اللہ کا بھی مقبول ہے. سمجھا؟ اطاعت رسول. تو فرمایا مومنین نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا تھا، فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. یہ جو آپ کے دست اقدس کے اوپر بیعت کر رہے ہیں یہ اللہ سے در حقیقت بیعت کر رہے ہیں. کیوں؟ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر ہے. اب یہاں یہ معاہدہ سے فریقی معاہدہ ہے. ایک طرف یہ ہے کہ وہ ہاتھ ہے جس پر بیعت کیا جا رہا ہے، اور ایک وہ ہاتھ ہے جو بیعت کر رہا ہے. ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، فوق ایدیہم صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر ہے. نیچے صحابہ کے ہاتھ ہے، اوپر کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ کا. لیکن چونکہ عالم واقعی کے اندر اللہ کا ہاتھ نظر نہیں آتا، نہیں آ سکتا اس دنیا کے اندر، چنانچہ اللہ رب العالمین کے نمائندے کی حیثیت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس صحابہ کے ہاتھوں پر ہے، اور پھر اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے. تو یہ سے فریقی معاہدہ ہے. ایک معاہدہ تو اللہ تعالیٰ سے ہے. صحابہ کس سے معاہدہ کر رہے ہیں؟ کس سے بیعت کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ. لیکن اللہ تعالیٰ کے نمائندے کے طور پر وہاں دست اقدس کس کا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی صفات میں بیان کیا گیا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. سورہ احزاب آیت نمبر 23. فرمایا من المؤمنین، ایمان والوں میں سے، ان صحابہ کرام میں سے. یہ آیت سن 5 ہجری میں اتری ہے، جنگ بدر کے بعد. کہ کچھ مردان کار وہ ہیں کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدہ کو انہوں نے پورا کر دیا کہ اللہ ہماری جان و مال تیرے لیے ہے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. ہمارا جینا ہمارا مرنا اللہ تیرے لیے ہے، ہماری نمازیں تیرے لیے، ہمارے روزے تیرے لیے. تو فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ. کچھ وہ مردان کار ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ جو سودا کیا تھا، جو وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو انہوں نے نبھا دیا، اس منت کو، اس نظر کو انہوں نے پورا کر دکھایا. اور کچھ ابھی انتظار میں ہے کہ ہم بھی وہ وعدہ پورا کریں.
وبال دوش ہے، وبال دوش ہے سر جس میں ناتواں پر، وبال دوش ہے سر جس میں ناتواں پر لگا رکھا ہے تیرے خنجر و ثنا کے لیے۔ شاعر کہتا ہے اللہ سے محبت کرنے والا ہے کہ اللہ یہ سر جس میں ناتواں کے اوپر اٹھایا ہوا ہے میں نے اس لیے کہ کب تیرا حکم آئے، اور میں نے اس کو سنبھال کے اس لیے رکھا ہوا ہے بوجھ کو کہ میں تیرے حکم میں اس بوجھ کو قربان کر دوں گا۔ قیمتی شعر ہے، یاد رکھنا، ٹھیک ہے، بہت کو عام قسم کا شعر نہیں ہے۔ وبال دوش ہے سر جس میں ناتواں پر لگا رکھا ہے تیرے خنجر و ثنا کے لیے۔ میری یہ صلاحیتیں، میرا یہ جسم و جان اے اللہ اس انتظار میں ہے کب تیرا حکم ہو تو میں تیرے راستے میں اسے قربان کر دوں۔ چونکہ صحابہ نے یہ وعدہ معاہدہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا تھا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک وہ جو آپ کے دست اقدس پر بیعت کر رہے ہیں حقیقتاً وہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ صحابہ کی عظمت کا یہ ایک منظر ہے۔ فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، اور اگر کوئی اس وعدے کو توڑے گا تو اس وعدہ کے توڑنے کا وبال اسی کی جان پر پڑے گا، اللہ کا کچھ بھی بگڑے گا نہیں۔ ومن اوفا بما عاہد علیہ اللہ، اور وہ جو اس نے اللہ سے وعدہ کیا ہے جو اس وعدہ کو وفا کرے گا فسیؤتیہ اجرا عظیما، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت بڑا ثواب، اجر، انعام، خیر عطا فرمائیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ بیعت اطاعت امیر کی ہو، بیعت علی الجہاد ہو، بیعت علی الطاعات ہو، یعنی جس طرح پیر سے ہم بیعت کرتے ہیں کہ ہم یہ اعمال جو آپ کو ہمیں بتا رہے ہیں ان کو ہم نبھائیں گے، استقامت دکھائیں گے، یا بیعت علی ترک المعاصی ہو، گناہوں کے چھوڑنے پر بیعت ہو، جو بھی بیعت ہو اس کو نبھانا چاہیے، اس کو نبھانا ضروری ہے، اور اس بیعت کو توڑ دینا، اس وعدے پر عمل نہ کرنا، چاہے وہ بیعت اطاعت علی الامیر ہو یا بیعت علی الجہاد ہو یا بیعت علی طاعت اللہ ہو، علی الطاعات ہو، یا بیعت علی ترک المعصیات ہو، اگر کسی بھی بیعت کو ہم توڑیں گے تو پھر اس کے توڑنے کے وبال سے ہمیں سابقہ پڑے گا۔ دراصل ہم سب نے ہی کلمہ پڑھ کر وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم تیرے حکم اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، اب اگر ہم نہیں گزاریں گے تو اس کا جو نقصان ہوگا وہ ہمیں ہی ہوگا، اور اگر ہم اس کو نبھائیں گے تو دنیا آخرت میں اس کی برکات سے مستفید ہوں گے۔